السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف احیاء علوم الدین میں یہ تشریح کی ہے کہ مفسرین کرام کی اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ تحقیق ہے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے نتائج، عید کے دن کی تکبیرات اور عید کی نماز کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک مراد کو پہنچا اور کامیاب ہو گیا وہ انسان، وہ مسلمان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اللہ کا ذکر بلند کیا اور نماز پڑھی۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ پہلا جملہ ہے قد افلح من تزکا، دو جملے۔ کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی اور ستھرائی حاصل کر لی۔ پاکی سے مراد یہاں غسل کر لینا یا وضو کر لینا مراد نہیں ہے، بلکہ پاکی سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے انسان نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور یہاں جو تزکا کا حکم ہے وہ روزوں کے بارے میں ہے کہ جس روزے دار نے اصول و آداب کی رعایت کرتے ہوئے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھے، اللہ تعالی روزے، تراویح، اعتکاف، شب قدر، ذکر و اذکار کی وجہ سے اس روزے دار کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کسی روزے دار نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اور شب قدر کے بارے میں بھی یہ روایت ہے، اور شب قدر کی راتوں میں قیام کیا تو ایمان و احتساب کے جمع ہونے کے ساتھ جب وہ نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان و احتساب کے ساتھ، اصول و آداب کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ جو روزے دار روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب انسان گناہوں کی معافی حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا کا مطلب ہے کہ روزے رکھ کر جس نے اپنے گناہوں کو مٹا لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، اس نے اپنے آپ کو پاک، صاف اور ستھرا کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو زائل کر کے اسے پاک و صاف بنا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دوسرا حکم یہ دیا ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن اس نے اپنے پروردگار کا نام بلند کیا اور اپنے پروردگار کا ذکر کیا۔ سامعین کرام، اس کی تلقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی رمضان کے روزوں کے فضائل و مسائل کے بیچ میں کی ہے۔ ارشاد فرمایا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
اے مسلمانوں، اللہ نے جو تمہارے لیے روزے کے مسائل بنائے اور تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اس بات پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہاں بھی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے، وہاں بھی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ عیدین کے دن، دونوں عیدوں میں، اور اس عید میں، عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ، دونوں میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ بیان عید الفطر کا چل رہا ہے، اس لیے اسی کے مطابق تفسیر کریں گے کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ پاک صاف ہونے کے بعد اس نے اپنے اللہ کی، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کی۔ چنانچہ عید کے دن ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، راستوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں آیت کریمہ میں اسی تکبیر کی طرف اشارہ ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور وَذَكْرَ اسْمَ رَبِّهِ میں بھی یہی مراد ہے کہ عید کے دن اللہ کا ذکر کیا جائے، اور مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خطبے میں جاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ہمارا خطیب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو پہلے خطبے میں 9 بار اور دوسرے خطبے میں 7 بار یہی دہراتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسرا حکم ہے فصلہ۔ پاکی صفائی حاصل کرنے کے بعد جس روزے دار نے اللہ کا نام بلند کیا، اس کی تکبیریں کہیں اور اس کے بعد نماز پڑھی، تو ایسا روزے دار کامیاب ہو گیا، مراد کو پہنچ گیا۔ کل ملا کر خلاصہ یہ ہوا کہ جس نے اچھی طرح رمضان کے روزے رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف اور ستھرا کر لیا، اور اللہ کی تکبیر بھی بیان کر لی، اور عید کی نماز بھی پڑھ لی، وہ مسلمان کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں سے بخشش اور گناہوں سے نجات حاصل ہو جانا، یہ بہت بڑی مسلمان کے لیے کامیابی ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، بتلاؤ تو صحیح کہ اگر کسی مزدور نے اپنے کام کو ٹھیک طور پر انجام دے دیا ہو تو کیا اسے اس کی مزدوری نہیں ملنی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ، اسے ضرور اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، گواہ رہنا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور نماز پڑھی، انہیں یہ خوشخبری سنا دو، انہیں نجات کا پروانہ دے دو کہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ تو اس حدیث سے بھی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو روزے کی برکت سے، پھر تکبیر کی برکت سے، پھر عید کی نماز کی برکت سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب کرے۔ ایک دوسری چیز بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے والی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو وقت جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرتا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا، ایک اشکال ان کے دل میں آیا کہ اے اللہ، تو ایسے کو پیدا کرتا ہے، ایسے کی تخلیق کرتا ہے، ایسے کو بناتا ہے جو دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ایسے کو آپ پیدا کرتے ہیں جو دنیا میں جا کر خون خرابہ کریں، فتنہ فساد بپا کریں۔ اے اللہ، اگر عبادت مقصود ہے تو اس کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، ہم ہیں، اس لیے اب انسان کے پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ اشکال پسند نہیں آیا۔ جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون،
اے فرشتوں جس چیز کو میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے، یہ اللہ کا حاکمانہ جواب ہے۔ میں جو چاہیں کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، کون مشورہ دینے والا ہے؟ تو اللہ نے حاکمانہ جواب دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جس چیز کو جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے ہو، یہ جواب حاکمانہ ہے۔ دوسرا جواب اللہ نے حکیمانہ دیا۔ فرشتے اگرچہ اللہ کے اس جواب سے مطمئن ہو گئے، مگر شاید ان کے دلوں میں یہ وسوسہ رہا ہو کہ آخر انسان کو اللہ کیوں پیدا کر رہا ہے، تو اللہ نے دوسرا جواب حکیمانہ دیا۔ آدم کی تخلیق مکمل ہوئی تو حضرت آدم کو ایک طرف اور فرشتوں کو دوسری طرف کھڑا کیا، اور علم میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ علم میں فرشتوں نے آدم کے مقابلے علم نہ رکھنے کا اقرار اور اعتراف کیا۔ اللہ سے عرض کیا کہ الہ العالمین لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بس ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے علمی سوالات کیے تو آدم علیہ السلام نے سارے جوابات فرشتوں کے سامنے کہہ دیے اور سارے جوابات دے دیے، سارے جوابات بتلا دیے۔ اللہ نے حکیمانہ طور پر فرشتوں کے دلوں میں یہ بات جاگزی کر دی کہ آدم افضل ہے، اس کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خلافت عطا کرے، کیونکہ آدم کی برتری اور ان کی بزرگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر ظاہر و باہر کر دی۔ ایک اعتراض فرشتوں کا اعتراض تو نہیں کہہ سکتے، ایک اشکال یہ بھی رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آدم اور اولاد آدم ہے یہ دنیا میں فتنہ فساد برپا کرے گی، تیری زمین کو خون سے لالا زار کر دے گی، زمین انسانوں کے خون سے رنگین ہو جائے گی، یہ مار دھاڑ فتنہ فساد بپا کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے لیے ایک تیسرا انتظام کیا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ زمین پر جائیں اور انسانوں کا مشاہدہ کریں۔ اب کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، کوئی نیک بات ہوتی ہے تو فرشتے چاروں طرف اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ مجلس ختم ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے مگر پھر بھی ناز کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کہاں گئے تھے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم زمین کے فلاں مقام پر گئے تھے جہاں تیرے بندے تیری عبادت میں، تیرے ذکر میں مصروف تھے، اے اللہ تیری رضا کے طلبگار تھے، جہنم سے پناہ چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس مجلس اور محفل کے لوگوں کی مغفرت کر دی۔ فرشتے دوسری رپورٹنگ یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ وہاں کچھ لوگ یوں ہی آ گئے تھے، سرے راہ چلتے چلتے آ گئے تھے، ان کا مقصد اس محفل میں شرکت نہیں تھا۔ فرمایا کہ وہ محفل اتنی بابرکت ہے کہ اس کی برکت سے میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ یہ اس کا جواب ہے کہ انسان صرف فتنہ فساد اور خون خرابہ ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ فرشتے اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں، کیونکہ فرشتوں میں نفسانی خواہشات نہیں، گناہ کرنے کا جذبہ اور مادہ نہیں۔ انسان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفسانی خواہشات بھی رکھی ہے، گناہ کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ ان ساری قوتوں کو اور طاقتوں کو دبا کر انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ تو عید کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اس چیز کا جواب دیا ہے کہ اے فرشتوں آدم اور اولاد آدم خلافت عرضی کی مستحق ہے، جاؤ دیکھو، اگرچہ ان کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، جذبہ گناہ ہے، پھر بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ سے خوف کرتے ہیں، اللہ کی شریعت پر چلتے ہیں۔ تو اللہ نے حکیمانہ جواب بھی دیا، حاکمانہ بھی جواب دیا اور منطقی جواب بھی دے دیا، اور اس اعتبار سے آدم کی فضیلت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں پر ثابت کر دیا۔
معزز کامن کرام، عید کا یہی فلسفہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔